شاہ جی یہ فرمائیے سب سے تلخ ترین یاد زندگی کی؟ کئی یادیں ہیں جس میں آپ کے بظاہر بہت ٹرسٹڈ فرینڈز وغیرہ جن کو آپ نے ہیلپ کی ہو وہ آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے کیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے بالکل ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے آپ کو نہیں پتہ. تو ظاہر ہے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو بلیٹل کریں، کسی کو وہ احساس دلائیں، لیکن دل تو دکھتا ہے کہ یار مطلب کیوں. یہ کئی بار ہوا ہے جی. کئی بار ہوا؟ جی ہاں. احمد قاسمی صاحب یاد آ گئے. آپ لطف لیں گے، آپ پہ فٹ آتا ہے. اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے، اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے، جانتے بوجھتے جس شخص نے دھوکہ کھایا. آپ نے شاید اس پہ کوئی پینٹنگ بنائی ہوگی، انہوں نے شیئر کہہ دیا. اور کتنی مرتبہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کئی بار ہوا ہے. مجھے میری وائف بار بار کہتی ہیں کہ فلانا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے دور رہیں. میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی کافی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اعتبار کرتے ہیں جلدی؟ اعتبار تو کرنا پڑتا ہے. یعنی اعتبار بھی اگر آپ میں نہ ہو تو پھر کیا رہ گیا. زندگی کتنی مشکل ہو جائے نا. میں یہی سوچتا ہوں. بالکل کوئی بات نہیں، ہو گیا سو ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں. شاہ جی یہ فرمائیے کس چیز کے کھو جانے کا خوف رہتا ہے، یا ڈر یا دھڑکا؟ اس وقت مجھے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یا ملک ہے جس توڑ پھوڑ کے عمل سے گزر رہا ہے، مجھے یہ چیز خوفزدہ کرتی رہتی ہے کہ یار شاید یہ تعلقات، یہ سلسلے یہ نہ رہیں، بہت ڈراسٹک تبدیلی آئے. یہ خوفناک ایک سوچ ہے، مجھے یہ چیز ہانٹ کرتی رہتی ہے. اور اس کا تعلق سیاست سے بہت زیادہ ہے، اقتصاد سے بہت زیادہ ہے. جی بہت زیادہ. کمرشلزم سے بہت زیادہ ہے. وہ بالکل یعنی مجھے لگتا ہے کہ احساس ہی نہیں لوگوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس شدید لیول کی توڑ پھوڑ یہ کر رہے ہیں. شاہ جی یہ فرمائیے کہ جیسے پوری دنیا میں سائنس اور جو سماجیات اور عمرانیات کا جو سارا جو سلسلہ ہے، جو ماڈرن سٹیٹس کا جو وہ ہے، بھئی اتنے لاکھ نفوس پہ اتنے ڈاکٹرز چاہیے، اتنے لاکھ نفوس پہ اتنی ایمبولینسز چاہیے، اتنے سکولز چاہیے، اتنے ہوٹلز چاہیے، اتنے ریسٹورنٹس چاہیے. تو اسی حساب سے ایک تناسب سے ہے. جی. اسی طریقے سے اتنے لاکھ نفوس کے لیے آرٹ کی جو مختلف فارمز ہیں، اتنے لوگ تقریباً ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. پینٹرز ہیں، شاعر ہیں، سنگرز ہیں، ایکٹرز ہیں. کیا ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں جو ریشو ہے آرٹ کی، وہ کتنے پرسنٹ کم ہے، یا اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے کسی بھی صحت مند معاشرے میں؟ اس کو کس ریشو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں آرٹ کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. بہت کم ہے، یعنی خوفناک حد تک کم ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے سوسائٹی پہ، اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اگلے 20 سالوں میں؟ سوسائٹی بڑی وہ ہو جاتی، سپرفیشل ہو جاتی ہے. بناوٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہے، انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے، خوبصورتی کم سے کم ہونے لگتی ہے. کہیں وائلنس کو بھی جنم دیتی ہے آگے بڑھ کے؟ ظاہر ہے خوبصورتی کا کم ہونا جو ہے وہ ایک وائلنٹ عمل ہے. ہاں وائلنٹ بذات خود ایک وائلنٹ. جی بالکل. اور وائلنس تو پھر ظاہر ہے جب آپ کنزیومر دوسرے کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے بائے ہک و کرک چیزیں جمع کرنی ہیں. جس انداز سے زمینیں گریب کی جا رہی ہیں، جس انداز سے نیچر کی خوبصورتی کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، سوچے سمجھے بغیر کانکریٹ کے جنگل بنائے جا رہے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا شاہ جی کہ میں اگر 100% نہ بھی کہوں، تھوڑا سا مارجن دے بھی دوں، تو آپ 100 میں سے 90 آپ جگہ اگر جائیں پچھلے 100 دن میں،
تو ہر محفل میں چاہے وہ ان کا پروفیشن کوئی بھی ہو بیشتر جگہ آپ کو ایک ڈسکشن ملے گی، پلاٹس، پلازاز، ہاؤسنگ سوسائٹی کٹ رہے ہیں جی، اور اس کے علاوہ کوئی گفتگو آپ کو کہیں نہیں۔ پروڈکشن نہیں ہے، پروڈکشن جو ہے وہ تخلیقی عمل ہے، چاہے وہ انڈسٹری کارخانے ہوں یا انڈسٹری وہ بھی نہیں وغیرہ ہوتی بات، وہ ہونی چاہیے۔ وہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کے 25 کروڑ آبادی کے ملک میں کوئی مشکل سے 100-150 سنیماز ہیں، جی جی جی، اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے۔ میری نظر میں اس ملک میں کم از کم 3 سے 5 ہزار سنیماز ہونے چاہیے، کم از کم، تب جا کے وہ سلسلے شروع ہوں گے اور کہانیاں ہوں گی اور طرح طرح کے پیرائے میں آپ کام کر رہے ہوں گے، وہ اس کا ایک اپنا مزہ ہے نا۔ اور وہ کہیں نہ کہیں جو آپ کی معاشی جو ترقی میں بھی کردار ادا کرتا ہے، معاشی ترقی کے کریٹیوٹی ساتھ کو، ساتھ ویلیو ایڈیشن کو سکھاتا ہے۔ جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مکالمہ، ہاں، یس، سنیما کے ذریعے مکالمہ اسی سے استوار ہوتا ہے سوسائٹی معاشرے میں۔ شاہ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا، بڑا مزہ آیا، زبردست مزہ ہے جی۔ ہمارے لیے کمپلیمنٹ ہے آپ جیسی نہیں، علمی پلیز ادبی کیپ اور اٹ اپ، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرام کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ شاہ جی لاسٹ کوشچن، زندگی جمال شاہ صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ سٹرگل ہے، انگما ہے، پہیلی ہے، واہ، جو کبھی لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، دوسرے لمحے لگتا ہے کہ نہیں، ہاں، ہاتھ میں نہیں آنے والی چیز ہاتھ ہے۔ میں نہیں آنے والی چیز۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو بہت سو مچ، شکریہ، بہت تھینک یو سو مچ۔ بہت اور میں عموماً آخر میں شعر پر پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، مگر میں چاہوں گا ایک تو اگر آپ آج کچھ سنا سکیں۔ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا مرغے والا جی، مگر اس سے پہلے میں ایک شعر آپ کو سنانا جی، پلیز پلیز ہے نا، پلیز، کیونکہ میں نے ہاں وہ رائل البرٹ میں اور بہت سارے میں نے پینٹرز کی پینٹنگ کی بات کی نا، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں ارشاد کرنا چاہتا تو میں نے کہا ایک پینٹر کو میں سناؤں ذرا، پلیز پلیز۔ تو اب وہ اس تک پہنچنے کے لیے ذرا ردم بن جائے، آپ میوزک کے آدمی ہیں، میوزک کے، شاعری کے، پینٹنگ کے، سبھی کے آدمی ہیں آپ، تو ذرا 2 شعر اور آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، پھر آپ کی نظم پہ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا، بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا، اب مجھے چھوڑ کے دنیا میں تماشا نہ بنا۔ واہ واہ، اور آپ لطف لیں گے چونکہ فقر ایک آپ کے اندر ایک فقیر منش تو آپ ہے نا۔ ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا، نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے۔ واہ واہ، چلیے ابھی خاص آپ کے لیے، بہت اچھے، نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے، اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اور آپ کی نظم پہ پروگرام کرتا ہوں میں یہ سنانا چاہتا تھا، میں ارشاد۔ بھول گیا، یہ ہے جشن تذلیل۔ جشن تذلیل، جی ہاں، سیلیبریشن آف اے ڈی ہیومنائزڈ ایگزسٹنس، نمائش تھی، تو اس میں ایک تحریر ہے، پتہ نہیں آپ اس کو نظم کہیں گے یا ویسے ہی کچھ۔ چھوٹے ہوتے جب اسکول میں مرغے بنتے تھے، تذلیل کے کرب سے ناواقف چوزوں کی طرح کچھ دیر کے بعد پھر چو چو کرنے لگتے تھے۔ اب اپنے اپنے ڈڑبوں میں سب بسم المرغ کے رقص ان پترائی آنکھوں میں سجا کے بانگ بھی دینا بھول گئے۔ ہم کون نسل کے مرغے ہیں، اے کاش اصیل ہی بن پاتے۔ واہ واہ، اصیل مرغ لڑاکا مرغ ہاں ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے اقبال کے یا خوشحال خان کے شاہین سے زیادہ جاندار لگتا ہے وہ مرغ، اصیل جو ہے۔ اصیل مرغ۔ خوشحال خان خٹک کی کوئی چیز یاد ہے آپ کو؟ اسی پہ پروگرام کا اختتام کرتے تھے، خوشحال خان کا کیونکہ وہ ہر ایک سے موقع نہیں ملتا نا۔ ایک شعر ہے جو میں نے پہلی بار گایا تھا، وہ ہے چھپما باندھی مین زپر مینیم، کہ جو مجھ پہ عاشق ہے میں اس کا عاشق ہوں، واہ چی زما پا غم غمجن زی غمجن نیم، جو میرا غم گسار ہے میں اس کا غم گسار، واہ واہ سیدھی سیدھی بات۔ واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ شاہ جی، تھینک یو سو مچ۔ مگر اس وعدے کے ساتھ ہم آپ کو جانے دیں گے کہ کبھی کبھی وقت دے دیا کریں انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور۔ تو ذرا پینٹنگ کی، آرٹ کے کچھ اور اسرار و رموز آپ سے
سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.